الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم ہیں، کرم والے ہیں، بغیر مانگے اور استحقاق کے اللہ اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ہمارا اس زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ زندگی ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے اور ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ حالانکہ چیخیں گے، پکاریں گے رب ارجعون، اے اللہ واپس لوٹا دے، اللہ فرمائیں گے نہیں۔ اس لیے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کے بعد یہ زندگی ہے، اور اس کو سب سے قیمتی جو بنایا جا سکتا ہے یہ حضور والی فکر اور حضور والی محنت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت مل جانے کے بعد اور اللہ کی ہم کلامی کے اعزاز سے مشرف ہونے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بھائی کو اس پیغام پہنچانے میں میرا شریک کر دیں۔ میری زبان میں لکنت ہے اور وہ بڑی سلاست اور روانی کے ساتھ بولنے والے ہیں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا اذهب، اے موسیٰ تم جاؤ، آپ یہ فرما دیجئے کہ تم دونوں جاؤ۔ کہتے ہیں یہ وہ دعا ہے کہ کسی نے دوسرے کے لیے ایسی دعا کی نہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو دعا مانگنے پر اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور قرآن کے آدھے پون صفحے میں اپنے احسانات کو گنا، کیونکہ بہت بڑا یہ احسان تھا۔ اور قربان جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہ ہمیں خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشرف الانبیاء عطا فرما کر اللہ نے یہ محنت دی، اور نبی کو حکم ہوا کہ آپ اپنے امت کو بتا دیجئے کہ ان کا کام میری طرف بلانا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قل آپ کہیے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ دعوت والے کام کو راستے سے تعبیر کیا۔ راستہ بتلاتا ہے مسلسل چلنے کو، کہ راستے میں آدمی ٹھہر کر کوئی گھر نہیں بناتا اور وہاں کوئی مزے نہیں اڑاتا۔ زیادہ سے زیادہ تھک جائے، سانس چڑھ جائے، پسینہ آ جائے تو دم لینے کے لیے تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے، کسی چٹان کے نیچے ٹھہرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ تو ایسے ہم معلوم رواح سے آئے ہیں اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا سرائے ہے، اور اس کو سراب کی مثال دیے گیا کہ اس میں اس سے ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ تو دھوکے کی سراب ہے، کہ انسان سمجھتا ہے کہ صاف شفاف پانی کا دریا بہہ رہا ہے اور یہ سامنے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے چلتا جا رہا ہے، چلنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روح نکل جاتی ہے۔ کہ ایسے ہے دنیا کی زندگی، اس میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ جو آئے وہ کامیاب، جن نے اپنی صلاحیتیں لگائی وہ ناکام ہوئے۔
تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یہ کتنا بڑا اعزاز، اس امت کو نبیوں نے مانگا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے انبیاء، یہ تو میں نے اپنے حبیب کے لیے چھانٹی ہوئی ہے، اس کی صفات کی وجہ سے کہ امت ہوتے ہوئے اس کو نبیوں والا کام دیا، اس لیے کلمہ پڑھتے ہی دعوت، اور اسی لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ جی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو علم کی ضرورت ہے، بھائی کتنے علم کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ ایک آیت معلوم ہے تو دوسرے کو پہنچاؤ۔ بلغوا امر کا صیغہ ہے، حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ اس کی دین میں کامیابی ہے، آگ میں گرتے ہوئوں کو اور کنویں میں گرتے ہوئے کو، ہلاکت میں سامنے نظر ڈالتے ہوئے کو بچانا ضروری ہے، تو جو لوگ اللہ کے ناراضگی کے سمندر میں اور جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں تو ان کو بچانا کتنا ضروری ہے، ہمارا ایمان۔ اس لیے حکم دیا اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھی، اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ سے ایک عہد ہے، اللہ سے ایک اقرار ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ میری جان اور مال تیرے حکم کے مطابق استعمال ہوگی، جان بھی آپ کی، صلاحیتیں بھی آپ کی، وقت بھی آپ کا دیا ہوا، باہر کی نعمتیں یہ بھی آپ کی دی ہوئی، جسم کے سارے نظام بھی آپ چلا رہے ہیں، تو اللہ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ بھئی یہ سمجھ میں آ جائے، ایمان اسی کو سمجھانے کی بات، اللہ کی بڑائی اور پہچان کا وہ نور آ جانا کہ اللہ کے امر کے لیے سب کچھ قربان۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے اللہ کے امر پر یقین کر کے، اچھا اللہ کا امر ہے پھر آپ جائیں، پھر کوئی سوال نہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اور راستے کی، اور جتنا عرصہ رہیں، کتنے اچھے اخلاق، راستے کے سفر میں کتنا خیال رکھا، اور یہاں آ کر سپاٹ چہرہ حاجر علیہ السلام کو اتار دیا، بچہ ان کے حوالے کر دیا، سواری سے اتر نہیں رہے، تھیلے میں جو کھجوریں تھیں وہ دے دی، اور پانی جو تھا مشکیزے میں چند گھونٹ یا چند جو ہے قطرے بچے ہوں گے وہ دے دیا، اور آبادیوں سے سینکڑوں میل دور، اور زندگی کے اسباب کا کوئی پتہ نہیں، اور پوچھا کیوں؟ تو پہلے تو جواب دینے کی اجازت نہیں، پھر خود ہی ایمانی کیفیت سے پتہ لگا کہ یہ خلیل اللہ ہے، اللہ امرک بہذا، اللہ نے آپ کو حکم دیا، تو سر سے اشارہ کر کے بتایا اور زبان سے نام کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے حاجر علیہ السلام کی ایسی تربیت کی اس تھوڑے سے زمانے میں، حالانکہ وہ تو محلات کی رہنے والی تھی، جو بادشاہ تھا جنہوں نے دی تھی وہ بڑا ظالم تھا، وہاں رہی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی صحبت، اس لیے کہتے ہیں مردوں کے ذمے عورتوں کی تربیت۔ اور جب یہ پتہ لگا کہ اللہ کا امر، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ آرڈر، فوجیوں سے پوچھو کہ بھئی کس بنا پر نظام کے آرڈر کی مخالفت نہیں کر سکتے، تو ساری کائنات کے حقیقی خالق اور مالک کون ہیں؟ یہ چیزیں خالق تھوڑی، یہ لوگ خالق تھوڑی ہیں، یہ مالک تھوڑی ہیں، یہ تو اپنے پخانے پیشاب کی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ بند کر دیں طاقت نہیں رکھتے، ہسپتال میں پہنچ کر وینٹیلیٹر پر اور پائپوں کے بیچ میں جکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ کس امر کس کا چل رہا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پیچھے اللہ کے امر کی۔ تو اس لیے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام اس امت کو عطا فرما، کلمہ پڑھتے ہی ہے۔ علم کیا کہ اگر ایک آیت معلوم ہو تو جو کلمہ پڑھتا تھا اس محنت پہ لگتا تھا، اپنی صلاحیتیں لگاتا تھا، اور اللہ کی پہچان ہو کر جو دنیا کے تأثر کی سیاہی پتہ لگتی تھی، جیسے کوئی ایک صاف ستھرے محل میں، شیش محل میں ہو، خوشبوؤں میں ہو اور پھولوں کی سیج پر ہو، اس کے سامنے گندگی کا منظر ہو تو کتنا اس کی طبیعت کو کراہت لگے گی۔ تو اسی طرح ایمان کا نور، اللہ کی معرفت اور بے دینی اور جو ہے گناہوں کی سیاہی، اور پھر اس گمراہی اور دلالت، اس لیے ان کے دل میں اتنی شفقت آتی تھی کہ ہمارے اوپر جو بھی بیت جائے، جان چلی جائے، لیکن ان لوگوں کو اس جہالت سے نکالیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دعوت میں لگتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی دعوت میں لگنا، اس کو آگے پہنچانا، دعوت اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، اعمال کی طرف بلانا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھلا دیا، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگ گیا، اب تو ہم اللہ کے نمائندے بن کر رہیں گے، اللہ کے احکام کی عظمت لوگوں کو بتلائیں گے،
دنیا کی بے ثباتی ہماری زبان پر ہر وقت ہوگی، اور آخرت کی عظمت اور آخرت کے نعمتوں کا تذکرہ کریں گے۔ کیوں بھائی، کریں گے کہ نہیں؟ صرف چلے میں کریں گے یا پھر ہر وقت کریں گے؟ ہر وقت کریں گے۔ یہ زبان اللہ نے دی اسی لیے ہے، یہ دعوت کا کام اسی لیے دیا، صدیوں بعد ملا ہے۔ صحابہ کرام تو سب کے سب داعی، اور جب تک امت اس کام کو لے کر پھرتی رہی، کوئی طاقت ان کا راستہ روک نہیں سکی۔ مٹھی بھر تھے، میدانوں میں اترتے تھے، راڑوں کی طرح دبلے جسم والے ہوتے تھے، ہتھیار نہ ہونے کے برابر۔ اگر پیمانے کو دیکھا جائے، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، چند سو انگلیوں پر گنے جانے والے، ہتھیار نہیں، سواریاں نہیں، اور ادھر طاقتیں ہیں، روم اور فارس کی فوجیں ہیں، ہتھیار ہیں، سارا اسلحہ ان کے پاس ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے، اور وہ اللہ، یہ اسباب جو اللہ کے مخلوق، ان سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اس لیے جب تک امت متحرک رہی، دین پھیلتا رہا۔ تابعین تبع تابعین نے 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کو دے دیے لو، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو دعوت والے کام کو نہ چھوڑنا، تم پر محبت، دنیا کی محبت کا نشہ نہ آ جائے، یہ نشہ داخل نہ ہو جائے، غالب آنا تو بڑی بات ہے، یہ محبت کا نشہ نہ آئے، اور جہالت کا کہ اللہ کے احکام، اللہ کیا چاہتے ہیں وہ پتہ نہ ہو، اور دنیا کے پیشوں کو تم بہت بڑا علم سمجھو۔ تو اس لیے بھی اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محنت ہم نے ہر وقت کرنی ہے، اور اس میں سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سنت کہ حضور کی محنت زندہ ہو اور حضور کا طریقہ زندہ ہو، کہ یہ حضور کی محنت کریں گے، دین کی محنت کریں گے، لیکن اپنے رسم و رواج کے مطابق نہیں۔ اللہ کو جیسے زندگی پسند ہے حضور کی، محنت بھی، اور محنت میں حضور کا نہج بھی پسند ہے۔ اس لیے ہمارا یہ صاف اعلان ہے کہ حضور کی محنت حضور کے طریقے پر۔ آج اللہ اگر لوگوں کے بنائے ہوئے سائنسی ایجادات سے پوری دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچا سکتے تھے، تو اپنے نبی کی آواز کو پوری دنیا میں نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آج کا انسان جہازوں کے ذریعے دنیا کے کونوں کونوں میں جاتا ہے، اللہ نے براق سواری دے کر آسمانوں پر بلایا تھا، تو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے براق سواری دے نہیں سکتے تھے، اے نبی پیدل چلو، اتنا بڑا کام ہے یہ، میرے پیغام کو لے کر پیدل چلو۔ دن رات سارے دن پھرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایک پہاڑی پر، کبھی دوسری پہاڑی پر، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، اللہ اکبر، بے چینی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر کام شروع ہوا، مہاجرین اور انصار دنیا میں لگنے نہیں دیا، 120 سفر کروائے، اور اس زمانے کے سفر 120 پیدل، ہفتوں کے، مہینوں کے، تو کیا وقت ملا ہوگا بیٹھنے کا۔ بلکہ ایک دفعہ انصار مدینہ نے ارادہ کیا کہ حضور سے چھٹی لے کر کچھ ہم کھیتوں کو سنبھالیں، اللہ نے فوراً کہ یہ سوچ کر کہ کھیتوں اور باغات کو سنبھالیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیا تم کھیتوں سے نکال لو گے؟ تمہیں رزق دینے والا اور کھیتوں کو باغات میں پھل دینے والا کون ہے؟ بس اللہ کو ساتھ لو۔ اور یہ تو پہلے ہی آیت میں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا کون ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دے کر جماعتوں کو روانہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام واپس آ کر کارگزاری سناتے تھے، اور یہ ہدایات سننا اور حضور کے ارشادات یہ قیامت تک انسانوں کے لیے، اس کام کرنے والی امت اور لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کن جذبات سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، جا کر کیسے دعوت دینی ہے، کیسے دین سکھانا ہے، کیسے ہمارے اخلاق ہوں، کیسے ہم اپنے سب کچھ ان پر خرچ کرنے والے ہوں، کیسے اپنائیت کا اظہار کریں۔ اتنا زبردست کہ ہر لمحہ اور ہر عمل کی میں رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت سے ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ صدیوں سے یہ محنت چھوٹ گئی، امت بھول گئی، اور بھولنے کو بھی بھول گئی، اب اللہ نے پھر دیا، تو ابھی ہم اس کام کو کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ کام کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ ویسے تھوڑی کام دے دیتے ہیں، نبیوں کو معصوم رکھ کے اور تربیت کر کے پھر میدان دعوت میں انبیاء کو اتارا جاتا تھا۔ ایک آدمی کی اپنی انفرادی زندگی ہے، ہر ایک کہتا ہے یہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اور وہی ہمیں دعوت ایسی دی ہے کہ اپنا ٹھیک ہونا بھی اور ساری انسانیت کی نیت کر کے آگے قدم بڑھانا بھی،
تمہارا یہ عمل تمہیں بھی ٹھیک کرے گا اور ساری انسانیت کی گمراہی پر ضرب لگے گی اور اس میں دراڑیں آئیں گی اور وہ کمزور ہوگا اور ایک دن ہدایت کے پھریرے لہرائیں گے دنیا میں تمہاری اس قربانی سے۔ تم کیسے کہتے ہو بیٹھ جاؤ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو؟ ہمیں تو یہ ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں تو اللہ نے اخرجت للناس حرکت کرنے والا بنایا ہے۔ تو بہرحال مسجد نبوی سے ہدایات بھی دی جاتی تھی، افراد کو بھی جماعتوں کو بھی، اور واپسی پر صحابہ کرام کارگزاری سناتے۔ یہ دونوں ہماری تربیت کا، اس لیے جماعتوں میں جانے سے پہلے خوب اچھی طرح ہدایات سنیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور واپس آ کر کارگزاری سنائیں۔ کارگزاری بھی ہماری تربیت کا عمل ہے، اور ایسا زبردست عمل ہے کہ تھوڑے سے وقت میں پورے مجمع کے سامنے کام کا معیار آتا ہے۔ استعدادات اللہ نے مختلف رکھی ہیں، اس لیے غور سے سنیں، اور وہ سوال کارگزاری سننے والے سے نہیں ہے، وہ سوال ہم سے ہے، اور اس کے جواب میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ نے استعدادات مختلف رکھی ہیں، اب ہر ایک سے الگ الگ سیکھو گے، یہ چھوٹے درجے کا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، اس کو بہت زیادہ، تو بہت وقت لگے گا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں ایک اچھی استعداد والے نے کارگزاری سنائی تو سب کے سامنے راہ عمل اور نمونہ آ گیا کہ اچھا کام ہمیں ایسے کرنا چاہیے، کتنی تھوڑی سی دیر میں اور کیسے خوبصورت طریقے پر ہمیں کام کا انداز پتہ لگے گا کہ ماشاءاللہ پرانے ساتھی ہیں، بڑی صفات اور قربانی والے ہیں، بڑے اصولوں سے کام کیا، اور کام کی یہ صورت ہے ایک ہی وقت میں ہزاروں آدمیوں کے سامنے یہ عمل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا عمل ہے۔ اس لیے جہاں ہدایات سننے کا اہتمام کریں، کارگزاری سنانے کا بھی اہتمام کریں کہ جی غلطیاں ہوئی ہیں، نئے ہیں، ہم نے تو کبھی کام کو آگے پیچھے کیا ہے، نقصان ہوا، یقیناً کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس زمانے میں میں نے جیسے کام کا حق تھا وہ کیا ہے، لیکن اس میں جو غلطیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، وہ ہزاروں غلطیاں ہوں، ان غلطیوں کو وہ نقصان نہیں ہے کہ کارگزاری نہ سنانا یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ ہزار غلطیوں پر غالب ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی آ کر کارگزاری سنائی جائے، اور مسجد نبوی کا عمل ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام اچھا کیا ہوا ہوتا تو تصویب فرما دیتے، آج تک وہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ایسے کرنا ٹھیک ہے۔ کچھ کمی بیشی ہوتی حضور اس کی تصویب یعنی اس کو درست کر دیتے تو ہمارے لیے اچھا، ایسے وقت میں ایسا۔ اس لیے بھئی اہتمام ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ 10 بجے اور ظہر کے بعد بھی کارگزاری سنائی جاتی ہے، فرداً کا تربیت کا نظام ہے، اور یہاں اجتماعی طور پر سب کے سامنے اچھے کام کرنے والوں کی کارگزاری بھی آ جائے، درمیانے درجے کے کام کرنے والوں کی بھی آ جائے کہ بھئی اس سے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کمزور درجے والوں کی بھی آ جائے کہ اس کا غم ہمیں پیدا ہو کہ دیکھو ہمارے بھائی ہمارے جیسے اور ایسے کمزوری، تو ان کے لیے دعائیں، اور پھر دعا کے ساتھ اگر ان کے ساتھ نکلنے کا موقع ملے تو ان کو سکھانا، تو بہت بڑا عمل ہے مسجد نبوی کا، تو وہ کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ تو وہ گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ کوئی جماعت میں سال کی جماعتیں آئی ہوں تو وہ ذرا کھڑی ہو جائیں جنہیں کارگزاری نہیں سنائی، بیرون جہاں مہمان جن جماعتوں میں گئے ہوں ان کے ساتھ ہی کچھ ذرا اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، بعد میں سن لیں۔ پیدل چلے کی جماعتیں ہوں تو ایسے کچھ اگر جماعتیں آئی ہیں، اس لیے جب وہاں جہاں استقبال والوں کے پاس اپنا سب کچھ لکھا جہاں ان کو معلومات دے کے کارگزاری سنانے والا ساتھی متعین کرنا چاہیے۔ یہ جماعت کا، ہر جماعت کی ذمہ داری، اور پوری جماعت کو مل کر ایک آدمی کو متعین کرنا ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے یہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ سب جماعتوں سے سن لیں، لیکن ہو سکتا ہے ہماری باری آ جائے اور ہمارے سنانے سے جو ہے یعنی جو کمیاں ہیں اس میں بھی ان کی کمی دور کرنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، ہمارے ذریعے سے جو ہے ساتھیوں کے سامنے اور امت کے سامنے صحیح رخ آیا۔